نحمده ونصلي على رسوله وعلى آله وصحبه قال النبي صلى الله عليه وسلم طالب العلم تکفل اللہ برزقه اور كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے، کبھی کوئی ایک ہفتہ نہیں رہا میں، لیکن شاید ایک ہفتہ کبھی کافی نہیں رہا بیان کچھ زیادہ ہی ہوتا تھا اور کثیر تعداد میں لوگ رہتے تھے. اس رات سے پہلی والی رات میں سورت کی ایک مسجد میں بیان تھا، بڑی مسجد تھی، جہاں میں دیکھا بھی نہیں تھا. جب میں گیا وہاں دیکھا اتنی بھیڑ، اتنی برقع پوش عورتیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، لوگ جا رہے ہیں. میں نے کہا یا اللہ کتنے لوگ ہیں، کہاں کہاں سے آ رہے ہیں. بہرحال مسجد بہت بڑی تھی، بھر تو گئی، مانے کہاں کہاں لوگ تھے. خوشی ہوئی کہ آخر بیان جو ہوا الحمدللہ مجمع کثیر میں ہوا، ہر قسم کے لوگ تھے. خوشی بھی ہوئی، اللہ کا شکر ادا کیا کہ اپنی باتیں ان لوگوں تک پہنچائی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اس مجمع کو دیکھ کر کے یہ خیال ہوا کہ اللہ کی طلب میں کیا ہے، اللہ کی رضا کی طلب میں اتنا بڑا اجتماع ہوا ہے. اللہ کی طلب، اللہ کی رضا کی طلب میں اتنا بڑا مجمع ہے. خوشی ہوئی، ہونی چاہیے کہ اتنی طلب ہے، مستقل لوگ آ جا رہے ہیں. تو اس وقت میرے ذہن میں مضمون آیا مجھے طلب کی فضیلت پر کوئی بیان کروں. طلب خواجہ محمد معصوم کا ایک مصرع ہے بہت، گر نہ خاص داد نہ داد خاص، اسی شروع کیا انہوں نے. گر نہ خاص داد، سب نئے آدمی تھے، میں سوچتا بہت کم اپنی جان پر لگنے تھے، بڑے علماء بھی تھے. کبھی وہاں بیان بھی نہیں ہوا تھا، کبھی مسجد دیکھا بھی نہیں تھا. گر نہ خاص داد نہ داد خاص، یہ آپ لوگوں کی طرف اس بات پر آگاہی دیتی ہے کہ انشاءاللہ آپ کو ملا. اگر وہ دینا نہ چاہتے تو یہ طلب بھی نہ دیتے. یہ طلب بھی اللہ تعالیٰ ہی کا عطیہ ہے. کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طلب، ان کی رضا کی طلب، یہ بہت بڑی نعمت ہے. خاص طور سے اس زمانے میں طلب تو بہت ہے، لیکن دنیاوی جہت سے ہے، اور اخروی جہت سے طلب بہت بڑی بات، بہت بڑی نعمت ہے کہ اس کے دل میں اللہ کے راضی کرنے کی فکر پیدا ہو جائے، اللہ تک پہنچنے کا خیال پیدا ہو جائے. یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو توفیق دے. اب بھی کل بھی آیا، بہت چرچا ہے اس کا بیان کا تمہارے، تو یہی بیان کیا میں نے کہ اللہ تعالیٰ نے جو طلب دیا ہے، آپ لوگوں کے آنے جانے سے اندازہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ طلب ہے. تو میں شکر ادا کرتا ہوں، آپ کو بھی اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے طلب دیا ہے. طلب نہ ہو تو آگے کا مرحلہ آ ہی نہیں سکتا، طے نہیں ہو سکتا. طلب ہی تو نہیں ہے، آپ کے یہاں طلب ہے. تو میں نے علامہ بہت بڑے آدمی ہیں، صاحب موافقات شاطبی، ویسے ان کو دیکھ لیجیے گا. انہوں نے لکھا ہے کہ 3 چیزوں حاصل ہونے کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت ہے. اولاً سمع، سننا، اس کے بعد حفظ، اس کے بعد فہم،
اور اس کے بعد عمل، ترتیب میں فرق ہوگا. چونکہ ایک بڑی ذہن میں آتا ہے مضمون سال کے بعد ذرا سے دیکھ لیجیے گا. وہ کتاب تو ڈھونڈا کر نہیں ملے گی کتاب، یہاں ہے وہ کام ہو رہا ہے نا. لیکن میں نے کہا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے اولاً سما کو لکھا ہے، میں کہتا ہوں اولاً طلب ہونا چاہیے، طلب ہی کے بعد سما بھی ہوگا. جب طلب ہوگی، ارے بڑے آدمی ہیں، طلب پہلے ہو، یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے طلب بھی ہے، تبھی سنتا بھی ہے. اسمعوا سنو، ہر آدمی کہاں سنتا ہے تو اللہ کا ارشاد اسمعوا سنو. محمد صلی اللہ خاصا کوئی بات ہے بھی اس پر یاد آ رہا ہے. یہ سما کا مطلقاً امر ہے، اسمعوا سنو. سنے گا کب؟ جب کہ طلب ہوگی تب تو سنے گا. سنائے تو جا رہے تمام مولوی سنا رہے کتنے لوگ سننے والے ہیں. بہرحال سما سے پہلے میں نے کہا طلب ہے. یہ طلب صرف اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے. اللہ تعالیٰ دل میں اپنی طلب ڈال دے تو انہیں کا عطیہ ہے. تو معلوم ہوا کہ سما، انہوں نے سما پہلے کہا، میں نے کہا پہلے طلب ہے. آپ حضرات الحمدللہ طلب حاصل ہے، اس بنا پر دل خوش ہے، سننے کے لیے آیا ہے. مختلف قسم کے لوگ تھے، مولانا علماء بھی تھے، مجاہد بھی تھے، لیکن سب سننے کے لیے بےتاب. بہرحال یہ میں نے بیان کیا. آخر میں اللہ تعالیٰ مجھے بھی طلب پیدا فرمائے اپنی اور اللہ کے رضا کی. بہت بڑی بات ہے. بہرحال وہاں بیان تو کر نہیں پا، کرتے ہی رہا. آخر کا بیان یہ ہے. پھر کے بعد بتا کیا بتاؤں، جہاد اتنے وقت کہاں ہوگا اور سویرے تھا. لیکن کتنے آدمی کہاں بڑے لوگ، حکیم جی وغیرہ معمولی تو نہیں لوگ، حکیم کبھی ملتے تک نہیں. یہ لوگ سب موجود ہیں ایئرپورٹ پر. کب کتنے لوگ تھے، مسافہ کرنا وہاں کے عملہ پریشان ہو گیا، کیا ہوگا. یہ سب اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے. اللہ نے متوجہ کیا ہے. اللہ مجھے بھی قدر کی توفیق دے، اور اس کے اندر جو بھی شر کا پہلو کسی کی طرف سے آنا ہو، اللہ اسے محفوظ رکھے شر سے. بہرحال یہ لسٹ کے بارے میں رو کر رہے ہیں. وہ مشہور حدیث ہے، لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم اللہ کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا. یہی ہے یہ تم کو اگر اللہ پر برا ہو، اگر یعنی تم کو اگر اللہ پر پورا بھروسہ ہوتا جیسا ہونا چاہیے تو تم کو اس طرح رزق دیتا ہے جسے پرندوں کو رزق دیتا ہے. حدیث بہت مشہور حدیث ہے. بس تم کو اگر اللہ پر بھروسہ ہوتا جیسا ہونا چاہیے تو تم کو اس طرح رزق دیتا ہے جیسا پرندوں کو رزق دیتا ہے کہ صبح کو بھوکے آشیانوں سے آتے ہیں اور شام کو شکم سیر ہو کر جاتے ہیں. یہ حدیث ہے، مشہور حدیث ہے. اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق دے. یہی ہمارا حال بنا ہے. رزق کے بارے میں اللہ پر بھروسہ، یہ نہیں کہ اسباب کو ترک کر دو. بھروسہ توکل یہ قلب کا فعل ہے. اس بنا پر ہمارے دلوں میں رزق کے سلسلے میں یہ اطمینان ہو کہ اللہ ہم کو رزق دے گا. یہ بہت بڑی نعمت ہے. حضرت ثانی لکھ رہے ہیں، یعنی تم کو اگر اللہ پر پورا بھروسہ ہوتا جیسا ہونا چاہیے تو تم کو اس طرح رزق دیتا ہے جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے کہ صبح کو بھوکے آشیانوں سے آتے ہیں اور شام کو شکم سیر ہو کر جاتے ہیں. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، طالب العلم تکفل اللہ برزقہ،
یعنی طالب علم کے رزق کا اللہ کفیل ہے. یہ حدیث میں نے پڑھی سنائے تھے پہلے. طالب العلم تکفل اللہ برزق ہی، یعنی طالب علم کے رزق کا اللہ کفیل ہے. اس سے طالب علم کی کتنی فضیلت دی گئی. یعنی یوں تو ہے ہی سب کا کفیل، خاص طور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور ترجمہ ماتھانی کر رہے ہیں. یعنی طالب علم کے رزق کا اللہ کفیل ہے. اور بہت سی حدیثیں جو اس بارے میں آئی ہیں. فائدہ جاننا چاہیے کہ سبب کا ہونا مقدمہ رزق میں توکل اللہ کے خلاف نہیں. جاننا چاہیے کہ سبب کا ہونا مقدمہ رزق میں توکل اللہ کے خلاف نہیں. سبب کو تم اختیار کرتے ہو توکل کے خلاف نہیں. جاننا چاہیے کہ سبب کا ہونا مقدمہ رزق میں توکل اللہ کے خلاف نہیں ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیونکہ آپ نے یوں فرمایا فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب. اللہ پر سو طلب کو مباح ہے کہتے فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب. تو طلب کو جائز ہونا ثابت کر دیا. اب ایمان تفصیل دوسری بات ہے. معلوم ہوا کہ رزق کے لیے مشقت اور طلب یہ جائز ہے، ممنوع نہیں ہے. فرماتے ہیں تھالی فائدہ جاننا چاہیے کہ سبب کا ہونا مقدمہ رزق میں توکل اللہ کے خلاف نہیں ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیونکہ آپ نے یوں فرمایا فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب. سو طلب کو مباح فرمایا. اجملوا ابھی ایمان تفصیل دوسری بات ہے. یہ نفس طلب رزق کے لیے یہ ممنوع نہیں ہے. معتدل کتاب ہے. سو طلب کو مباح فرمایا. بس گویا یوں ارشاد ہوا کہ جب طلب کرو طریقے جمیل سے طلب کرو. جو مطلب اس کا ہے اجملوا فی طلب، یعنی طلب کا جو راستہ ہو جمیل ہو، صاحب جمال ہو، اس کے اندر ایسی بات نہ ہو جو طلب کے خلاف معلوم ہے. یہ مطلب اس کے اندر بھی جمال ہے. دو مطلب اجملوا فی طلب کا مطلب یہ ہے، یعنی مطلب اس کا ہے کہ مطلب کہ شریعت کے مطابق ہو. اس کا مطلب یہ ہے یعنی وہ طلب بھی شریعت کے مطابق ہو. ایسی طلب نہ ہو جو شریعت کے حدود سے تجاوز کرے. اجمال آپ نے یوں فرمایا فاتقوا اللہ واجملوا، سو طلب کو مباح فرمایا. بس گویا یوں ارشاد ہوا کہ جب طلب کرو تو طریقے جمیل سے طلب کرو، اچھے طریقے سے. یعنی طلب میں اللہ کے ساتھ ربط و تفویض رکھو. طلب ہو لیکن اللہ سے الگ نہ ہو. بہت عجیب بات. مجھے یہ سب تربیت تعلیم کہاں ان چیزوں سے لوگ سب نے رزق طلب کیا ہے، یہ نہیں ہے. لیکن اس رزق میں جمال کو یعنی شریعت کے مطابق اس کا حاصل وہی ہے. شریعت کے مطابق کرو. اللہ کے ساتھ ربط و تفویض کیا مطلب؟ یعنی طلب میں بھی اللہ کے ساتھ ربط و تفویض رکھو. اللہ پر بھروسہ. سو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وجوہ طلب کو مباح فرمایا اور طلب میں جملہ اسباب ہے. اور یہ حدیث اوپر گزر چکی ہے کہ آدمی جو کھاتا ہے ان میں بڑی حلال وہ چیز ہے جو اپنے ہاتھ سے کمائے. ہاتھ سے کمانا بھی تو طلب ہی ہے. اور بہت سی حدیث ہیں جو اسباب کی جائز ہونے پر جائز کرتی ہے. اسباب رزق کے اسباب کو اختیار کرنا یہ طریق کے خلاف نہیں، یہ ثابت کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو طریق کو بھی سمجھنے کی کوشش کی توفیق مرحمت کرنا ہے. بہت حدیثیں ہیں جو اسباب کے جائز ہونے پر ظاہر کرتی ہیں، بلکہ اسباب پر ترغیب اور استحسان معلوم ہوتا ہے. اسباب کو اختیار کرو. اور اسباب میں بہت فائدے ہیں. پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو لوگوں کے قلوب کا ضعیف ہونا اور مشاہدہ قسمت سے قاصر ہونا اور سچے بھروسے سے عاجز ہونا معلوم ہوتا ہے. پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو لوگوں کے قلوب کا ضعیف ہونا اور مشاہدہ قسمت سے قاصر ہونا اور سچے بھروسے سے عاجز ہونا معلوم ہے. اس لیے اسباب کو ان کے لیے اللہ کو معلوم ہے
کہ پورا بھروسہ ہم پر نہیں کر سکتی ہے، اس بنا پر اسباب کو جائز کرا دیا تاکہ ان کا کام بھی ہمارے منشے خراب نہ ہو. یہ بولتا یہ اللہ تعالیٰ ہی نے اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ جو بھروسہ میرے پر ہونا چاہیے نہیں ہے، تو اس میں بھروسہ کے رائے اسباب کو کر دیا تاکہ اسباب پر بھروسہ کریں تو میری مرضی کے خلاف نہ ہونے پائے. پہلا فائدہ یہ میں نے کبھی سنایا نہیں تھا، اس کو کہا معلوم ہوتا تھا. فائدہ اول، پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو لوگوں کے قلوب کا ضعیف ہونا اور مشاہدہ قسمت سے قاصر ہونا اور سچے بھروسے سے عاجز ہونا معلوم ہے، اسے اسباب کو ان کے لیے مباح قرار دیا تاکہ اسباب پر بھروسہ کر کے اللہ کی مرضی خراب بھی نہ ہو اور یہ چیز حاصل ہو جائے. سچے معلوم ہے، اس لیے اسباب کو ان کے لیے مباح قرار دیا تاکہ ان کے دلوں کو سہارا رہے کہ بھائی ہم نے یہ کیا تجارت کیا، زراعت کیا، یہ کیا، اللہ دے گا اس پر، اور بغیر اس کے واسطے بھروسہ خدا پر یہ مشکل تھا، اس لیے اسباب کو جائز قرار دیا ہے نا، تاکہ ان کے دلوں کو سہارا حاصل ہو اور ان کے نفس ثابت رہیں. سو یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اسباب کو جائز تجارت کر لو، زراعت کر لو. یہ انبیاء نے بھی اسباب کو اختیار کیا ہے اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق صحیح ہوگا. یہ کہتے ہیں صرف میرے پر بھروسہ کرو، کچھ نہ کرو، کہ اس میں ڈبا ڈول ہو جاتے ہیں. اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے اسباب کو جائز قرار دیا تاکہ اسباب پر نظر رہے اور اللہ پر بھروسہ پورا ہو جائے. اس طرح ہو جائے گا تاکہ ان کے دلوں کو سہارا رہے اور ان کے نفس ثابت رہیں. سو یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے اسباب کو جائز قرار دیا ہے. بہت اچھی بات پڑھا تھا میں نے، سنایا نہیں تھا کبھی. فائدہ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اسباب میں اسباب میں آبرو ذلت سوال سے اور رونق ایمان زوال سے محفوظ رہتی ہے. اس سے یہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اسباب کو اختیار کرنے سے آبرو ذلت سوال سے، یعنی لوگوں کے سامنے سوال کرنے سے آدمی محفوظ رہتا ہے. اگر نہ ہو تو لوگوں سے سوال کرے گا. اور رونق ایمان زوال سے محفوظ رہے گا، کیونکہ اگر نہ ہو تو دوسروں سے سوال کر کے اپنی عزت کو ختم کر لے گا. اس بنا پر اسباب کو کیا کہ اسباب اختیار کرو تاکہ تمہارا یہ سب کچھ رہے. جس کا اندیشہ خلقت سے طلب کرنے میں، مخلوق سے طلب کرنے میں ایمان کا بھی زوال ہے اور عزت کا بھی زوال ہے. سو تجھ کو اللہ تعالیٰ اسباب سے جو عطا فرماتا ہے اس میں کسی قسم کا احسان مخلوق کا نہیں. اسباب سے جو دیا، تجارت سے دیا، زراعت دیا، تو مخلوق سے تم کو ذلت اٹھانی نہیں پڑی. اللہ نے دیا، اسباب جائز کیا، تو اس طرح تمہاری ذلت سے بھی حفاظت ہے اور ایمان کے زوال سے بھی حفاظت ہے نا. ہے مشکل. اسی وجہ کہا نا کہ ہم بھی اس کا سوال کرتے. جس کا اندیشہ خلقت سے طلب کرنے میں، سو تجھ کو اللہ تعالیٰ اسباب سے جو عطا فرماتا ہے اس میں کسی مخلوق کی منت نہیں، احسان نہیں ہے. کھلیان ہے تمہارا، تم نے جوتا بویا، یہ مخلوق کا کیا ہے؟ اللہ نے دیا لیکن اسباب کے ذریعے سے دیا، تو معاملہ اللہ سے رہا، مخلوق سے نہیں رہا. کیونکہ کوئی یوں احسان نہیں رکھتا کہ میں نے تجھ سے فلاں چیز خریدی یا کسی کام پر تجھ کو نوکر رکھا، کیونکہ اسے اپنے حد نفس میں صحیح کی ہے اور اپنی ذات کو نفع پہنچانے کا قصد کیا ہے، بس سب سے بے منت حاصل ہو گیا. جس نے دیا وہ لیا اس کا، یہ نہیں کہ اسی کا احسان ہو. یہ تجارت کیا، زراعت کیا، جو بھی کیا ہے، جو اصل میں اسباب کو اختیار کیا، اس کے ذریعے سے اس کی عزت بھی محفوظ رہی. دوسرے پر نہیں ہوئی. کوئی جوتا، کوئی بویا، کوئی تجارت کیا. فائدہ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کو اسباب میں لگا دینے سے گناہ اور با فراغت مخاطر کرنے سے بچا لیا.
تیسرا فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کو اسباب میں لگا دینے سے گناہ اور بافراغت مخالفت کرنے سے بچا دیا ہے۔ دیکھو عید وغیرہ میں جب اسباب معطل ہو جاتے ہیں، یعنی کوئی کام نہیں رہتا، تو غافلین کیسی فرصت میں اللہ کی مخالفت کرتے ہیں۔ عید وغیرہ میں فارغ ہے تو اب اس رمضان جانے میں مبتلا ہو جاتے ہیں اسباب سے، اور اس کی نافرمانی میں غرقاب ہو جاتے ہیں، تو ان کو کام میں لگا دینا اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ تجارت میں لگا دینا، ذرا ان کو فرصت ہی نہیں دوسری چیزوں کی تجارت۔ بہرحال فائدہ چار مسئلہ لکھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ اسباب کو اللہ نے جائز قرار دیا، اس کے یہ فوائد ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کے دست نگری سے تم محفوظ ہو جاتے ہو اور تمہارا تعلق براہ اسباب اللہ سے ہو جاتا ہے، اللہ محفوظ ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اسباب کے سر انجام دینے میں تارکین دنیا پر رحمت ہے۔ اسباب کے سر انجام دینے میں تارکین دنیا پر رحمت ہے، اور طالبین اطاعت اور فارغین عبادت پر اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اگر اہل اسباب سر انجام اسباب نہ کرتے تو خلوت والے کو خلوت اور مجاہدہ والے کو مجاہدہ کیسے بناتا؟ یہ جو مجاہدہ کر رہے ہیں ملتا تک کر رہے ہیں۔ بس حق سبحانہ وتعالیٰ نے اسباب کو ان لوگوں کی خدمت کے لیے مقرر کر دیا جو اس کی طرف متوجہ ہیں اور ادھر کیے ہوئے ہیں۔ ان لوگ متوجہ کیا اسباب کی طرف، اب جو لوگ خلوت میں رہیں ان کو بھی روزی ملتی رہے گی۔ بہت لکھا مانا پانچواں فائدہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ کو منظور ہوا کہ اہل ایمان آپس میں مل جل کر رہیں، چنانچہ انما المؤمنون اخوہ، سو اسباب تعارف باہمی کا باعث اور محبت باہمی کا موجب ہو گئی۔ مل جل کے تب تو کھیتی کر گئے، تجارت کر سکیں، تو یہ آپس میں محبت باقی رکھنے کے لیے اسباب کر دیا۔ ایک دوسرے سے جب جوڑ رہے گا تو آپس میں محبت باقی رہے گی۔ سو اسباب تعارف باہمی کا سبب بھائی تجارت فلاں ذریعے سے ان کے ذریعے سے ہم تجارت کر رہے ہیں، یہ ہماری کھیتی میں مددگار ہیں، تو یہ سب تعارف باہمی کے سبب اسباب ہیں۔ تو تعارف باہمی یہ خود مقصود ہے جو اسباب پر منحصر ہے۔ سو اسباب تعارف باہمی کا باعث اور محبت باہمی کا موجب ہوگی، اور اسباب کا انکار وہی کرے گا جو جاہل ہے یا جو سے اللہ سے غافل ہے۔ ہم کو یہ خبر نہیں پہنچی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو خدا کی طرف بلایا تو اسباب چھوڑنے کا ان کو حکم دیا، کہیں کہا انہوں نے بلایا تو، لیکن کہا دنیا کو چھوڑ کے نہیں، کہیں نہیں آتا ہے تجارت چھوڑ دو، زراعت چھوڑ دو، نبی نے کبھی نہیں کہا، بلکہ ان کو ایسے اسباب پر قائم رکھا جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہو۔ کہیں نہیں کیا اسباب کو، بلکہ اسباب تجارت بھی کیا، حضور نے خود سکھلایا اس طرح کرو، یہ کرو، یہ اسباب کو اختیار کرنے کا ڈھنگ سکھایا۔ معلوم ہوا کہ اسباب کو اختیار کرنا یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے، جو اللہ کے لیے پسندیدہ، اور ہدایت کی طرف ان کو بلایا، اور قرآن و حدیث دونوں ثبوت اسباب سے پورے ہیں، ثبوت اسباب پورے ہیں، قرآن کی طرف بلایا، لیکن اس میں بھی تجارت کا زراعت کا ایسا حکم ہے، اس سے یہ نہیں معلومتا کہ دونوں سب چیزیں مخالف ہیں۔ کسی نے خوب کہا یعنی مریم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ہلا اپنی طرف شاخ کھجور کو، یہ بھی تو اسباب ہی ہے، یہ نہیں کہ کھجور تو پڑا جب درد دے لیتی ہے، بلکہ ہلاؤ تب کھجور آئے تو کھاؤ۔ تو اسباب کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے خود عطا فرمایا، یعنی پیغمبر عیسیٰ کو حکم ہوا کہ ہلا اپنی طرف وہ شاخ کھجور کی بکھیرے گی تیرے اوپر تازہ چھوہارے چنے ہوئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کی لڑائی میں 2 زرہیں اوپر تلے پہنی، اسباب کو اختیار کیا۔ نیز آپ نے ککڑی کو کھجور کے ساتھ کھایا، ککڑی کو کھجور کے ساتھ، اور فرمایا یہ اس کی دافع ضرر ہے، ککڑی کے ضرر کو کھجور اور کھجور کے ضرر کو ککڑی ضرر۔ ہمارے اندر چائے پیتے تھے دودھ زیادہ ملاتے تھے، کہاں بھی دیکھو
دودھ سے خشکی چائے کی دور ہو جائے گی، اور چائے سے دودھ کی تری دور ہو جائے گی. اس وجہ دودھ زیادہ ملاتا ہوں تاکہ چائے کی خشکی اس دودھ کی وجہ سے دور ہو جائے. حضرت کی بات یہ اس کی دافع ضرر ہے. اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پرندوں کی نسبت یہ ارشاد فرمایا ہے جو صبح کو بھوکے آتے ہیں اور شام کو سیر ہو کے لوٹ جاتے ہیں، اس میں بھی اسباب کا ثبوت ہونا ہے. اسباب اختیار کیا نا، بظاہر لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اسباب نہیں اختیار کیا، بلکہ یہ فرما رہے ہیں کہ اسباب ہی تو اختیار کیا گئی بار، اور وہاں سے معلوم ہے کہ رزق کے لیے سفر کرنا جائز ہے. اس میں بھی اسباب کا ثبوت ہوتا ہے، کیونکہ صبح اور شام کی آمد و رفت بھی ایک سبب ہے کہ پرندوں کے حق میں قائم کیا گیا ہے. یہ ایسا ہے جیسے آدمی صبح اور شام اپنے پیشوں کی طرف جاتا ہے. اور قول فصل اس مقدمے میں یہ ہے کہ اسباب کا وجود تو ضرور ہونا چاہیے مگر اس پر نظر نہیں ہونا چاہیے. بس اسباب پر نظر تو ہے مگر اس پر نظر کی اسی سے سب کچھ ملے گا بغیر اللہ، یہ نہیں ہونا چاہیے. بہت عمدہ فیصلہ ہے. بس اسباب کا ثابت کر، کیونکہ اللہ نے اپنی حکمت سے ان کو ثابت کیا ہے، مگر اس کا سہارا نہ کر، کیونکہ اس کی احدیت کا یقین رکھتا ہے. اس کی احدیت کا یقین ہے کہ سب کچھ وہ کرتا ہے. تو اسباب کو اسباب کی طرح مانو، بالکل تاثیر کامل نہ مانو کہ تاثیر سب اس میں ہے، مگر جب تک اللہ تعالیٰ اس میں تاثیر نہیں کرے گا اس وقت اسباب کا آرام بناؤ. یہ سب مولانا علمی چیزیں ہیں، ایمان بھی علمی چیزیں ہیں. جیسا علم ضروری ہے کہ نہیں، سب کو لیے ضروری. توکل سب لوگ کہتے ہیں توکل نہیں، توکل ہے اسباب کو اختیار کرو، مگر اسباب میں تاثیر پیدا کرنے والا اللہ، یہ کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو یہ اعتدالی مسئلہ اختیار کرنے کی توفیق ہے. اسباب کو اختیار کریں تو اسباب کو حد میں رکھیں. اور یہی کسی کی بات کہی کہ بہت سے اسباب اختیار کرتے ہیں، انہیں اسباب کو اختیار کرنے سے خلوت کا موقع ملتا ہے. اگر ان لوگوں کے پاس غلہ نہ ہو تو خلوت میں کھانا تمہارے کیسے جائے گا؟ تو اس کی خلوت کے لیے بھی کنو عباد اللہ اخوانہ کے لیے بھی اسباب کو اختیار کرنا ہے کہ ایک دوسرے سے ربط ہو کھانے پینے کی سے، تو کنو عباد اللہ اخوانہ کا لطف آ سکتا ہے. بہرحال یہ کتاب ہے بڑی جامع ہے لیکن سمجھنے والی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ توفیق دے. دیکھوں گا اس کو اور عربی سے بناؤں گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق دے. یوں الحمدللہ بہت تعریف نے بتلایا، بہت تعریف ہے ان باتوں کو سننے کے لیے تعریف، لیکن سمجھنا ذرا مشکل ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، خود سمجھنے کے بھی اور سمجھانے کی بھی توفیق برحمت فرمائے. امت محتاج ہے، پیاسی ہے ان باتوں کو سننے کے لیے، انداز اسی رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، خود بھی عمل اس پر ہو اور لوگوں پر صحیح طریق پر چلانے کی ہم سب کو توفیق برحمت فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.